ہمارا GBB کورس کا پہلا بیچ شروع ہوا 2019 میں. اچھا 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. پہلے بیچ میں ہمارے پاس صرف 10 لوگ تھے, باقیوں کو ہم چیک کیے جا رہے تھے کیا یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے ان کو. صرف 10 لوگ تھے. ایک بچہ لاہور کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ پہنچا میرے پاس, عمر تھی 15 سال, اس کا نام تھا حافظ سلمان ملک. اس کی سٹوری بہت ہی وائرل تھی اردو پوائنٹ پہ یا ایسے نا سوشل میڈیا پہ. ہوا یہ کہ بچے نے مجھے کہا کہ سر مجھے بھی کورس کروا دیں. میں نے تعلیم پوچھی, کہتا ہے میں پہلی بار اسکول گیا ہوں, حافظ قرآن ہوں, 8ویں کلاس میں میرا ایڈمیشن جسٹ ہوا ہے. اچھا. اب مجھے یہ لگا کہ بچہ تو اسکول نہیں پڑھا, اس کو انگلش نہیں آتی ہوگی, اس کے کئی مسائل ہیں. اگر میں اس بچے سے کہتا تم یہ کام کر نہیں پاؤ گے تو اس کا دل ٹوٹتا. میں نے بچے سے کہا بیٹا تم فری کورس کرو, تو مجھے لگا خود ہی جج کر لے گا کہ میرے جوگا نہیں ہے. ہاں جی. ہوا یہ کہ میری پیڈ کلاس کو پورا 1 ماہ لگ گیا, ان کو کوئی آرڈر نہیں آیا. اس بچے نے 10ویں دن مجھے میسج کیا, سر مجھے ایک آرڈر لگا, پتہ نہیں کرنا کیسے ہے. اچھا. میں نے کہا سونے آ جا میرے پاس, میں کم سے کم تیری میں مثال دکھاؤں ان کو. تو میں نے اس کی مثال دکھائی تھی اپنی پیڈ کلاس میں کہ یہ دیکھیں ایسے آرڈر آتا ہے, ایسے لگانا چاہیے. اب اس بچے کو میں نے جو ایک بات بتائی نا, اسے کہا تھا بیٹا تم ڈرنا زندگی میں, کیونکہ تمہیں پہلی ملی ہی کامیابی ہے. تم نے سیکھا ہی نہیں آگے کچھ بھی. جنہوں نے بار بار ناکامیوں سے لڑ کے سیکھا ہے کہ اب ہم نے آئندہ ایسی ناکامیوں سے پار کیسے جانا ہے, تو وہ تو کام کر لیں گے. لیکن جس کو شروع میں ہی ملی ہی کامیابی ہو, وہ بندہ نا بڑا اوور کانفیڈنٹ بھی ہوگا. تو تم اس کا خیال کرنا. لہٰذا میری سارے دوستوں کو, سارے ویورز کو مشورہ ہے, جب یہ ناکامی آتی ہیں یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. ناکامی صرف تب ہوتی ہے جب آپ نے اس کو ناکامی مان لیا, جب مان کے کہ میں نہیں کر سکتا چھوڑ دیا. اگر آپ نے چھوڑا نہیں ہے تو جسٹ ایک چیلنج ہے. بالکل صحیح ہے, یہ ٹریننگ ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ نے سروسز, میں سروسز بول دیتا ہوں اس کو, جس کو آپ سکلز کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات ہے. اس کے اوپر بڑی ہم نے بات کی, اور اس میں ہم نے انٹرسٹ کی بات کی کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپ چیز سیکھیں. اور بڑا مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اتنی اچھا اس کا طریقہ کار بتایا ہے کہ ویڈیوز دیکھیں, ہسٹری آن کریں, اور یہ سیکھنے والے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو. تھوڑا سا جس کو آپ میں یہ کہوں کہ سپورٹ نہیں کرتے وہ ہے بزنس, اور وہ شاید اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور پھر اس میں آپ کے لاجسٹک انوالو ہے, بہت کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, اب اس میں ان کو آن لائن پلیٹ فارمز یا میڈیمز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ چل جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب وہ اسٹک ہو جاتے ہیں آ کے کہ پروڈکٹ کون سی چوز کریں, کس کو لے کے آئیں. کوئی مجھے یاد ہے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بتائیں کیا کریں, ہم چائنا سے کنٹینر منگوا سکتے ہیں. میں کہ میری تو فیلڈ ہی نہیں ہے, میں کیسے بتاؤں. تو بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں. پروڈکٹ کے اوپر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں. ہر بندہ مجھے نا یہاں پہ آ کے اسٹک لگتا ہے, اچھا یار کپڑوں کا برانڈ کر لوں, پاکستان کے لیے کر لوں, مقابلہ بڑا سخت ہے. باہر کے لیے کر لوں, مقابلہ بڑا سخت ہے. اچھا کوئی ایسی چیز کر لوں جو بڑی کم اویلیبل ہے مارکیٹ میں, کوئی لائٹس ایسی بچوں کی ہوں, تو اس کے لیے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیسے, جیسے آپ نے اتنا اچھا طریقہ بتایا کہ اپنی اسکل پہچاننے کا, اپنا ٹیلنٹ پہچاننے کا, ایسے ہی کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے. انویسٹمنٹ ہے, سارا کچھ ہے, تو پروڈکٹ کو چوز کیسے کرنا ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیسی گھی کھاتے ہیں. جی کھاتا ہوں. ساری قوم ماشاء اللہ پسند کرتی ہوگی, لیکن مجھے پسند نہیں, میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیسی گھی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیے اپنی پسند ناپسند کی بات ہے, ویسے وہ اچھا ہے. یہ جو پروڈکٹ کا کام ہے, اگر میرے پاس ہنر نہ ہوتا تو شاید میں یہی کام کرتا. مجھے کچھ اور بیٹر مل گیا تھا, میں نے اس لیے اس کو چوز نہیں کیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. صحیح. بس مجھے یہ ایکسٹرا جو تھی نا بوجھ لگتا تھا ایسی چیزیں. لیکن اسٹل دیکھیں اس میں بڑی بڑی اسٹوریز ہیں جس میں لوگوں نے کام کیا. اب بات آتی ہے کہ آپ پروڈکٹس کیسے چنیں. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا کہ انسان کا پیسہ جاتا کہاں پہ ہے. انسان جب اپنی ضرورت سے بڑھ کے پیسے کماتا ہے نا, تو ضرورت سے بڑھنے سے کچھ عرصہ پہلے یہ پیسہ اس کے گھر میں خواتین اور بچوں پہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے. اگر اس سے ضرورت سے بڑھ جائے تو پراپرٹی پہ خرچ ہوتا ہے. اگر اس سے بھی بڑھ جائے تو لگژری پہ خرچ ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی ترتیب سے سب سے پہلے تو خواتین اور بچے آئے تھے. خواتین اور بچے آ گئے. تو ان سے متعلقہ چیزیں کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہاں پہ لوگ کئی کہتے ہیں میں کام کیسے سٹارٹ کروں. ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا کتنا بجٹ ہے. اگر آپ بڑا پیسہ لے کے آ رہے ہیں, فرض کیا خواتین کے کپڑوں کا برانڈ کسی نے شروع کرنا ہو, پیسہ بھی آپ کے پاس معقول اگر ہو, تو پھر برانڈ کرنے کے لیے پہلے سمجھ لیجیے برانڈ ہے کیا. اس کی گنجائش موجود ہے. آپ آج جتنے بھی برانڈ چل رہے ہیں نا,
آپ اگر برانڈنگ میں ان سے ون کر سکتے ہیں تو جگہ موجود ہے. بس یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نے کوئی مشہوری کر لی تو اسے برانڈ کہہ دیں گے. برانڈ کی نا بڑی سادی سی ڈیفینیشن کہتے ہیں لوگ مارکیٹنگ میں کہ وہ سٹوری ہے جو آپ کا ایک گاہک دوسرے کو سناتا پھرے اور اس میں آپ ہیرو ہوں. یعنی ایسے سنا یار کیا بات ہے یار ان کی تو فلاں چیز تو کسی کھانے والے برانڈ کی بات کریں یار کمال ہے یار میں تو اس کے نشے میں لگ گیا ہوں. یہ چند دن پہلے میں نے علی بھائی سے کہا تھا تو ہم نشہ کرنے گئے تھے کھانے کا برگر تھا ایک. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے گاہک ہی اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. برانڈ خاص ایک لیول ایک خاص ڈیزائن اس کی سائزز ان کو فالو بھی کرتا ہے. کلر اسکیم اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے اس کی پیکیجنگ بڑی اچھی ہوگی. ایسے کہ دیکھیں پہلے ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ کیا آپ برانڈ بنا سکتے ہیں. اگر بنا سکتے ہیں تو اس کی جگہ موجود ہے.